تھا، بڑا گنہگار تھا، تم کو تو یہی نظر آتا ہے، مان لو کہ گنہگار ہی صحیح، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے توبہ کر کے راضی کر لیا ہو، شرمندگی کے آنسو بہا کے اللہ کو منا لیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کی امتی کا ایک شخص تھا، شیطان صفت تھا، بڑا شریر تھا، محلے کے لوگ تنگ آئے تو اس کو بستی سے باہر کر دیا، بستی سے باہر بائیکاٹ کر دیا، بالکل تم کو محلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھ، وہ انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا مولا وہ بڑا خبیث صفت تھا، بڑا شیطان صفت تھا، لوگ پریشان تھے اس سے، اسی لیے تو اس کو گاؤں سے باہر کر دیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا تھا اس کا، اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم تو یہ جانتے ہو کہ وہ شرارتی تھا، شرارت کیا کرتا تھا، محلے والے کو پریشان کرتا تھا، اور آج ہی جا کے پورے محلے والوں نے بائیکاٹ کر کے گاؤں سے باہر کر دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ تو تم کو خبر نہیں۔ جب محلے والوں نے اس کو باہر کر دیا نا، وہ جنگل میں جا کے اکیلا تنہا رہتا تھا، محلہ آ نہیں سکتا تھا، لوگ مار پیٹ کے نکال چکے تھے، جاتا پھر پٹائی ہوتی۔ ایسے پوزیشن میں جب وہ اکیلا پڑ گیا، تنہا پڑ گیا، تو پھر اس کو ہم یاد آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور بیماری بھی ایسی زخم کی تھی، زخم میں کیڑے پڑ گئے، ناسور ہو گیا، وہ کسی کروٹ اس کو چین نہیں۔ اے موسیٰ ویسے وقت میں اس پوزیشن میں نہ اس کو آگے کوئی نظر آتا تھا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اور اس کو صرف اور صرف اپنی کرنی یاد آتی تھی، اپنے گناہ یاد آتے تھے، لوگوں کا ستایا جانا یاد آتا تھا۔ ویسی حالت میں اس نے مجھے یاد کیا، اور اتنا یاد کیا، اتنا گریبانزاری کیا، اتنا رویا، اتنے اپنے گناہوں پہ وہ تائب ہوا، اتنے شرمندگی کے آنسو اس نے بہائے کہ میری رحمت مان گئی، میری رحمت مچل گئی، اور میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب جنازے کی نماز تجھے پڑھانی ہے، جا محلے والوں کو ساتھ ملے، اس کی جنازے کی نماز پڑھا۔ حضرات ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بڑا گنہگار ہے، فلاں ایسا ویسا، نہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم کسی کو ظاہراً میں گناہ کرتے دیکھیں گے تو میرے لیے آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اس کو منع کر دیں، مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو پھر اس کا عمل جانے، لیکن ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں، فیصلہ سنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ عقل مند بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچے، موت کو سامنے رکھے، موت کو سامنے رکھے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ایک بات اور جان لیجئے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کرنے کی حالت میں اس کا ایمان اس سے الگ ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس انتظار میں کہ کب یہ بندہ اس سے الگ ہو تو پھر ہم اس کے اندر داخل ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے شراب پینے کا ارادہ کیا تو ایمان اس کے سینے میں ہے، لیکن جیسے اس نے پینا شروع کر دیا، یہ خطرناک حالت، اللہ نے منع کیا، حرام کاری کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے، اس حرام کاری کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے میں بندہ جب لگ جاتا ہے تو اتنا دیر کے لیے جتنا دیر وہ پی رہا ہے، ایمان سینے سے نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں گے، ایمان الگ ہٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں ایمان سے وہ خالی ہو گیا، ایمان جب سینے سے نکل کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہم ایمان سے خالی ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ اسی پوزیشن میں پینے ہی کی حالت میں اگر موت آ گئی تب، اب آپ ہم کو بتائیں کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے کہ بے ایمان کے ہو کے مرا؟ ایمان تو بغل میں کھڑا ہے۔ چوری کرنے کے وقت میں یہ حرام کاری ہے، اللہ نے منع کیا، نافرمانی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی بڑا گھٹیا کام ہے، ایمان الگ ہٹ کے کھڑا ہے، اور بندہ چوری کرنے میں لگا ہے، دوسرے کے سامان کو ناجائز اور حرام طور پہ لینے میں لگا ہے، ہڑپنے میں لگا، ایمان الگ کھڑا ہے، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ فلاں صاحب تھے، مسلمانوں جیسے نام تھے ان کے، وضاقتہ تھے، فلانے صاحب چلے گئے، لیکن
حدیث رسول کی روشنی میں ایمان بغل میں کھڑا ہے اور اس پوزیشن میں اس کی موت ہوئی کہ وہ نافرمانی خدا میں ملوث تھا، تو گویا کہ بے ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جا رہا ہے، ایمان الگ کھڑا ہے۔ ایمان کی حالت میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا، اتنا یاد رکھیے گا۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مومن ہو کے گناہ کرتا ہے، ایماندار ہو کے گناہ کرتا ہے، مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے، بات ٹھیک ہے، ایمان ہے اس کے پاس، اس نے اقرار کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، باقی جو احکام ہے وہ سب کو مانتا ہے، کرتا نہیں ہے، گناہگار ہے، کرتا نہیں ہے۔ انکار تو نہیں کیا نا اس نے، انکار نہیں کیا ہے، ہاں کرتا نہیں ہے، مانتا ہے حق لیکن کرتا نہیں ہے۔ جب جب بھی وہ گناہ کرتا ہے، ہم ہوں آپ ہوں، اور وہ جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہے، ایسا گناہ، تو ایمان الگ ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی کل شاہ پور بطارہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے آج پتہ لگا وہ شراب کے نشے میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور پیچھے سے کوئی پولیس کی گاڑی تھی جس کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ یہ پی رہا ہے یا پی کے جا رہا ہے، اس کو ڈر پیدا ہو گیا اور گاڑی دیکھ کے وہ بھاگا۔ 37-38 سال کی عمر ہے، کون شاہ صاحب ہے، اور اچانک ادھر کسی دوسرے شاہراہ سے کوئی ٹریکٹر آیا، یہ جا کے اس میں ٹکرا گیا، اور ٹکرایا تو ہیلمٹ تو آج کل کے نوجوان بہت کم پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اونٹ کا کوہان ان کو بال دکھانا ضروری ہوتا ہے نا، ہیلمٹ میں تو سب چھپ جائے گا، اب پلانی کٹنگ کٹورا کٹنگ جو بال ہے وہ دنیا کیسے دیکھے گی، تو وہ ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا ٹکرایا کہ بس وہیں پر اسپاٹ ڈیتھ، وہیں مر گیا۔ پھر میں حدیث رسول کی روشنی میں یہ سوچنے لگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی حرام کاری کرتا ہے، وہ گناہ جس کو اللہ نے منع فرمایا ہو، ویسے پوزیشن میں ایمان تو نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی موت کس حالت میں آئی؟ توبہ کا تو خیر موقع ملا نہیں ملا تو اللہ بہتر جانے، ہم تو کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اسی حدیث رسول کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں اگر موت آتی ہے تو دنیا سے بے ایمان گیا، دنیا سمجھ رہی ہے کہ ایماندار گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے موت کی تمنا نہیں کرو، ہاں اگر کرنا ہو تو یہ کہ مولا موت دے تو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کامیاب گیا دنیا سے جو ایمان کی حالت میں گیا، وہ کامیاب گیا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، عمل کی باری ایمان کے بعد آتی ہے۔ عمل آپ لاکھ کریں، ایمان نہیں ہے تو اس کا ڈھیلا برابر فائدہ نہیں ہے، لیکن ایمان اگر آپ کا مستحکم ہے، مضبوط ہے اللہ کی ذات پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، اور جو ایمان کے کیٹیگری میں آتا ہے ان تمامی پہ، عمل تھوڑا بہت کم ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کرے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت آج کل بہت ضروری ہے۔ قدم قدم پہ ایمان کے لٹے رہے ہیں، اور قدم قدم پہ ہمارا ایمان لٹ رہا ہے، اور ہم بڑی خوشی سے لٹانے کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہاں ذہن پہ ہماری یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم غافل ہیں۔ موت زندگی کی بڑی حقیقت ہے، موت کو آپ یاد کر کے بھی موت سے نہیں بچ سکتے، اور موت سے غافل رہ کے بھی آپ موت سے نہیں بچ سکتے، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے موت۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ موت اور زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، تو بس جس زاویے سے اور جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں اور زندگی کے شب و روز کاٹ رہے ہیں، صرف اسی کے لیے، یا کچھ اور بھی مقصد ہے اس کا؟ اگر کچھ اور مقصد ہے تو پھر اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ دنیا آپ کو خود بخود مل جائے گی، دنیا خود بخود مل جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جو دین کی تلاش میں رہتا ہے اور دین پہ چلنے کی فکر کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یاد رکھیں گے، دنیا پیچھے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کی تلاش میں رہتا ہے اور اسی پہ چلنے کی فکر کرتا ہے، اسی پہ چلتا ہے، تو دنیا تو اسے ملتی ہے، لیکن دین کوسوں دور چلا جاتا ہے، دین کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم رزق کی فکر کرتے ہو، روزی کی فکر کرتے ہو، حالانکہ رزاق تو ہم ہیں، رزاق ہم ہیں۔
اس میں کون بیٹھا ہے جو کہتے کہ ہم اپنے بازو کی کمائی کھاتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بازو کی کمائی کھاتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کام کرتے ہیں تو بازو سے ہی تو کرتے ہیں، بازو سے ہی کرتے ہیں۔ لکھ رہے ہیں تو پھر انگلی سے لکھ رہے ہیں، انگلی ہمارے بازو میں ہے۔ محنت کش ہے، محنت کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بازو کی ضرورت ہے، ہوتے ہیں تو بازو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی بازو کی کمائی کھاتے ہیں اور بازو کی کمائی سے ہمارا پریوار چلتا ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر رہ کے سوچئے کہ جس بازو کی طاقت پہ تم کو اتنا گھمنڈ ہے، اس بازو میں طاقت دیا کس نے؟ بس اتنا سا ہمیں سوچنا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب اپنے اپنے بازو کی طاقت سے کماتے ہیں، لیکن وہ طاقت دیا کس نے؟ تو پھر آپ کی نظر جائے گی کہ جو کماتے ہیں کھاتے ہیں اسی سے طاقت ہے، زمین پہ ان کی پہ پھر پیچھے ہٹتے چلے جائیے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ سوچنے کی قطار میں بڑے آگے تک نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو کہنا صاحب میرے اللہ کی مرضی، تو پہلے ہی کیوں نہیں ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ جو میرے پاس ہے میرے رب کا ہے، میرا کچھ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا مقصد جو بیان کیا ہے نا، مقصد اولی، اس میں کھانا پینا شادی بیاہ یہ وہ کچھ بھی نہیں رکھا ہے، وہ سب جز ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرنا چاہا، جیسے آپ کی زندگی کے اس ظاہری زندگی کے بڑے سارے مقصد ہیں، ایک گول ہے آپ کے سامنے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، جس کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا ہے تو پھر سب بیکار ہو جاتا ہے، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ فٹ بال کے پلیئر کو دیکھیے نا، اگر 10-12 کی تعداد ادھر ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پورے فیلڈ میں یہ سب بےہودہ بیکار جو ہے لے کے گھومے پھر رہا ہے، پیر سے وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ بڑا غور سے دیکھا تب پتہ چلا نہیں، سب کا ٹارگٹ وہ گول ہے جس میں جالی بندھی ہوئی ہے۔ سب چاہتا ہے کہ مدھرے ماریں، اور جو مار دیتا ہے اس کو پکڑ کے جو ہے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ غلطی نہیں نہ کہہ رہا ہے، ٹارگٹ ہے، وہ گول ہے، مقصد ہے اس کا۔ اسی طرح سے زندگی میں بغیر کسی گول کو قائم کیے ہوئے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے نا، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کوئی مقصد ہی نہیں اس کی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا بھی مقصد بیان کیا نا، کہ تم جو دنیا میں آ گئے، ہم نے جو اپنی مرضی سے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، کبھی تم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس کو تم بھولے ہو وہی زندگی کا مقصد ہے۔ موت سے اس لیے گھبراتے ہو کہ تم کو زندگی کا مقصد پتہ نہیں۔ جس زندگی میں تم جی رہے تھے، کاش کہ تم کو اس کے گول پہ نظر ہوتی تو موت سے تم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تم رات اور دن سے نہیں گھبراتے، جبکہ رات کا ایک پہلو دن ہے اور دن کے اجالے کا ایک پہلو رات کا اندھیرا بھی ہے، لیکن تم کو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اندھیرے کا پہلو ہے ایک اجالا، اجالے کا ہے اندھیرا، لیکن تم اس سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ تم کو یقین ہے کہ آج اندھیرا ہے تو کل اجالا ہے، آج اجلا ہے تو کل اندھیرا ہے، آج رات کی تاریکی ہے تو کل صبح کا سویرا بھی ہوگا، یہ تم کو یقین ہے، اس لیے تم گھبراتے نہیں ہو۔ کاش کہ جتنا تمہارا یقین شب کی تاریکی اور صبح کے سویرے میں ہے، اندھیرے اور اجالے میں ہے، اتنا ہی یقین تم اگر زندگی اور موت پہ کر لیتے تو تم موت سے نہیں گھبراتے۔ پھر تمہارا تو یقین کامل ہو جاتا کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو کل مرنا ہی ہے، اس لیے کہ موت کا دوسرا پہلو زندگی ہے، زندگی کا دوسرا پہلو موت ہے۔ تم نے اس پہ نظر نہیں رکھی، اگر اس پہ نظر رکھتے تو پھر تمہارا مقصد حل ہو جاتا، تم اس کی تیاری کر لیتے۔ کیسے؟ جب انسان جانتا ہے کہ رات اور دن یہ دونوں نیچر ہے اور یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، آپ کے ہمارے بس کی نہیں ہے، کسی کے بس کی جو دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے، ہم نہیں روک سکتے نا۔
لیکن جب دن کا اجالا جب ہوتا ہے تو کیا رات کی تاریکی میں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کیا آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں؟ آپ دن کے وقت میں اپنا ٹارچ چارج کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ میں رات آنے والی ہے، دن کا سویرا اجالا یہ سب غائب ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا یہ بجلی کا کنیکشن کہیں فالٹ میں ہے تو آپ اس کو مستری بلا کے سدھارنے میں لگ جاتے ہیں، ارے بھائی جلدی کرو شام ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، سب کے گھروں میں اجالے ہوں گے، ہمارا گھر اندھیرا ہوگا، اس کو جلدی کرو۔ اب میرے جیسا کوئی کم عقل آدمی آپ کو ناعقل کرے، کیسا بے وقوف آدمی ہے، ابھی تو 4 بج رہا ہے، اتنا اجالا ہی بلب کے فکر میں پڑا ہے، تار نوچنے جوڑنے میں پڑا ہے۔ وہ ہم کو کہے گا مولانا ہم ناعقل نہیں ہیں، تم اپنی عقل کا علاج کراؤ، تم کو یہ 4 بجے اور 6 بجے کا اجالا دکھائی دے رہا ہے، ہم کو 2 گھنٹے کے بعد سے جو سناٹا چھائے گا وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہاں آپ بالکل نیچرل رہتے ہیں، نیچرل رہتے ہیں، رات جو آ رہی ہے اس سے آپ کو فکر بھی نہیں ہوتی، گھبراتے بھی نہیں، ہاں اس کی تیاری ضرور کرتے ہیں، لالٹین صاف کر لو، تیل ڈال لو، یہ چارج کر لو، پیٹرول بنک جلا لو، ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں درست کر لو۔ جیسے ہی شام کو سورج ڈوبا اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر، بس ایک سوئچ دبائیے پورا گھر روشن ہو گیا۔ گرمی کا دن ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، یہ تمام فالٹ آپ نے دن کے اجالے میں درست کیے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں اب آپ کے پاس اندھیرا نہیں، روشنی سے فائدہ آپ کو ہے، ہوا سے فائدہ آپ کو ہے۔ یہ جو نیچرل زندگی آپ جی رہے ہیں اسی کو کنورٹ کر دینا ہے موت و زندگی میں۔ مقصد آپ وہاں دیکھیں نا، پھر کیوں آپ کو موت سے گھبراہٹ ہوگی؟ ہم اتنے تیار ہیں رات کی تاریکی سے لڑنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں 50 راتیں آئی لیکن ہم کبھی گھبرائے نہیں۔ اگر کسی کی 60 سال کی عمر ہے تو 60 راتوں تو دیکھا نا اس نے، کتنی رات دیکھ لیا اس نے؟ بہت بڑی راتیں تھی، 1 مہینے میں 30 رات دیکھتے ہیں، آپ اس کو گنا کر کے دیکھیں 60 سال کے شخص کتنے اس نے راتیں دیکھ لی، نہیں گھبرائے کبھی نہیں، اس نے اس کو نیچر سمجھ لیا اور اس کی تیاری کرتا رہا، گھبرایا کبھی نہیں۔ موت اور زندگی چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، آج زندگی ہے تو کل موت، اب موت کے بعد پھر زندگی، سبحان اللہ، یہ بھی تو ہے۔ اب اس پہ اگر آپ کی نظر ہے مرنے کے بعد والی زندگی پہ تو آپ اس موت سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ اسی زندگی میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری آپ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ سورج جو صبح کو اگا ہے نا یہ شام ہوتے ہوتے ڈھلے گا، آپ کی عمر کی سوئی ایک جگہ اٹک جائے گی، یہ عمر کی چڑھتی تیزی ایک دن ڈھلے گا، ڈھلتے سورج کی طرح، اور جب ڈھلے گا تو ہمیں روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلو بھائی اس چھوٹی سی زندگی میں اس گول پہ ہماری نظر ہو، ہم اس روشنی کا انتظام کر لیں، اور جو اس عقل مندی کو کام میں لے آتا ہے وہ موت سے خوف نہیں کھاتا، موت سے خوف نہیں کھاتا، مرنا تو اسے ہے ہی۔ وہ ایک صاحب بازار میں جھولا لے کے جا رہے تھے بڑی مستی میں، تو ملک الموت سامنے آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں حضور؟ کہا بس کچھ ساگ سبزی لینے کے لیے۔ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں آپ کو تو نہیں پہچانتا۔ کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا کون ملک الموت؟ وہی جو لوگوں کی روح نکالتے ہو۔ کہا ہاں وہی۔ کہا تو حضور پھر مجھ سے یہ ملاقات؟ کہا بس وقت آ گیا نا آپ کا وقت آ گیا۔ جھولا کو پھینک دیا، جو ہاتھ میں تھیلا لیا تھا نا اس کو پھینک دیا اور وہیں زمین پہ لیٹ گئے۔ کہا بس ہماری روح نکالو، ہم تو کب سے تیاری کر رہے تھے، وہ جو اللہ نے فرمایا کہ ملک الموت تمہارے پاس جائے گا، وہ موت کا فرشتہ ہے، روح نکالے گا، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ جس کے عشق میں ہم نے زندگی گزاری ہے کم سے کم اس عاشق سے تو ملاقات ہو جائے۔
ہم تو نبی کے عشق میں جی رہے ہیں، اللہ کے فرمان پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے موت آئے گی تو حضور کا دیدار ہوگا، بس یہ جستجو لیے ہم جی رہے تھے۔ ارے جلدی روح نکال۔ فرشتہ نے کہا کھڑے ہو جائیے۔ روح نکالنے کا اللہ نے حکم تو دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے نا کہ جس طرح سے وہ کہے اس طرح سے نکالنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق کی زندگی، ایسے ہم جیتے ہیں۔ اور عاشق یہ زندگی ہوتی ہے۔ کہا اللہ نے کہا کہ جیسے ہم چاہیں ویسے روح نکالنا، کہا کہ ہاں، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے لیے اللہ نے یہ شرط رکھی جیسے تم چاہو ویسے روح نکلے گی۔ کہا اگر یہی بات ہے تم ایک کام کرو، یہ تھیلا جو ابھی ہم نے لیا ہے نا بازار کے لیے، جاؤ بازار سے کچھ سامان وغیرہ لے لو اور گھر والوں کو لے جا کے دے دو، اور پھر اطمینان سے ہم تمہاری روح نکالیں۔ کہا کون تھیلا پوچھتا ہے، کون بازار پوچھتا ہے؟ ہم نہیں تھے تب بھی یہ کاروبار چل رہا تھا، نہیں رہیں گے تب بھی کاروبار چلے گا۔ جب رب نے میری مرضی پہ منحصر کر دیا ہے بس 2 رکعت پڑھ لینے دے، 2 رکعت پڑھ لینے دے ہمیں، اور جیسے ہی میں سجدے میں جاؤں میری روح نکال لینا۔ پوری زندگی کی تمنا یہی تھی، کاش سجدے میں روح نکل جائے۔ اور جب اللہ نے یہ ہم ہی پہ چھوڑ دیا ہے نا تو تھوڑی دیر رک جا، اب ہم بازار نہیں کریں گے، گھر کو خبر نہیں پہنچائیں گے، وہ تو خبر ہو جائے گی ان کو، میرے بعد کوئی اور ان کا وکیل پیدا ہو جائے گا، وہ سب چکر میں ہم نہیں رہیں گے۔ بس وضو کر لینے دے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں گے، جیسے ہی سر سجدے میں جائے میری روح نکال لینا۔ یہ عاشق کی زندگی ہوتی ہے۔ اس پہ جب آپ کی نظر رہے گی تو موت سے آپ نہیں گھبرائیں گے۔ موت حالانکہ بڑا سخت ہے اور سخت مزاج ہے، یہ بڑی نرمی سے بھی اگر کسی کی روح نکالتی ہے نا، بڑی نرمی سے بھی، بالکل ماں کی شفقتوں کے ساتھ، مروتوں کے ساتھ، تب بھی بڑا شدید درد ہوتا ہے، بڑا شدید، بڑا سخت درد ہوتا ہے۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک بوسیدہ قبر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کیا کہ مولا کاش کہ ہم جانتے کہ اس قبر میں کون ہے، کب سے ہے، کیسے ہے۔ تو کہا تو آواز دو مردے کو، وہ تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو آواز دیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ قبر پھٹی اور بڑا نحیف ذہیب بوڑھا ایک اس میں سے نکل کے کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا موسیٰ کلیم اللہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتا، کتنا دن سے ہے تو اس میں، اس قبر میں کتنا دن سے ہے؟ تو اس مردے نے کہا کہ حضور ہم 500 برس اس قبر میں ہیں، 500 برس سے۔ کہا کس کی امتی تھا؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سوری میں اس کو الٹا کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ امتی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی تھی تو وہ پیدا ہوا، مردہ زندہ ہوا، اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اب 500 برس ہم کو ہو گئے مرے ہوئے، اس قبر میں ہیں۔ کہا اچھا ایک بات بتا، تیری زندگی کیسی تھی؟ نیک تھا، بد تھا، کیا تھا تو؟ کہا نہیں میں نیکوں میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 2 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی نا، میں اس کو پڑھتا تھا، موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، جو ان کی فرما برداری میں شمار تھا میں کرتا تھا، میں نیک تھا۔ کہا تب تو تیری روح بڑی آسانی سے نکلی ہوگی۔ کہا حضور روح نکلنے کی بات نہ کریں، آسانی سے تو نکلی تھی لیکن اس آسانی میں بھی اتنی دشواری تھی کہ نہ پوچھیں۔ کہا کچھ تو بتا کیسے تیری روح نکلی؟ کہا روح تو آسانی سے نکلی لیکن اس آسانی سے روح نکالنے میں بھی جو تکلیف تھی، اس تکلیف کا احساس 500 برس گزر جانے کے بعد آج بھی مجھے ہے۔ آسانی سے جو روح نکلی اس کا احساس، اس کی تکلیف کا احساس،
نمازی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی، نیک اچھا جس کو دنیا کہے، اور حقیقت میں نیک تھا، فرشتہ نے بڑی آسانی سے اس کی روح نکالی۔ 500 برس کے بعد حضرت عیسیٰ سے بیان کرتا ہے کہ آسانی سے جو روح ہماری نکالی گئی، اس آسانی سے میں جو روح نکالنے میں تکلیف ہوئی، اس کا احساس ہم کو آج بھی ہے۔ تو جس کی روح بڑی سختی سے نکالی جائے، کیا ہوگا اس کا؟ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سلامت رکھے اور موت کے وقت روح نکالنا آسان ہو، روح نکالنا آسان ہو۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں سب بھول ہی جاتے ہیں، بس کوٹھی دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، دولت دے دے، فلانوا کا زمین ہمارے کھاتا میں ہو جائے، یہ سب چکر میں تو بہت دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے بھی بہت سارے لوگ دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب تھوڑی وہ زمین ہے ہم کو مل جاتی نا تو اچھا رہتا، ایک بابو ہو جاتا، 5 گو بیٹی ہے، 2 گو بابو ہو جاتا، تھوڑا کما لیتے، دعا کیجئے تھوڑا سعودیہ عرب چلے جائے، یہ چلا جائے۔ یہ سب دعا ہم لوگوں کو کرانے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولانا دعا کیجئے کہ اللہ موت دے تو ایمان پہ، دعا کیجئے کہ موت آئے تو آسان موت آئے، حلال موت آئے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہمارے ذہن سے گندی سندی باتیں نکل جائیں۔ اس کی دعا کوئی نہیں کراتا آپ سے اور ہم سے، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو گول ہے وہ گول ہے ہی نہیں، مقصد زندگی ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ کاش کی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہوتا، پھر یہ ساری چیزیں ہم کو یاد پڑتی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کی پیدائش فرمائی تاکہ تمہیں جانچ لے کہ تم میں سے عملی اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اس کو اچھے کی تلاش ہے، آپ کو بھی اچھے کی تلاش ہے، پڑوسی اچھا چاہیے، بیوی اچھی چاہیے، اولاد اچھی چاہیے، دوست اچھے چاہیے، سماج میں مرتبہ بھی اچھا چاہیے، پوزیشن بھی اچھی چاہیے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس وقت جب اچھے سے اچھے کے جستجو رکھنے والے خود اچھا بننے کی فکر نہیں کرتے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کون ہے اس میں جس کو خراب چاہیے؟ ہر چیز اس کو اچھی چاہیے، تو اچھی موت مانگیے، اچھی زندگی مانگیے، اچھا مقصد جو آپ کے سامنے ہے اس پہ آپ اچھی نظر رکھیے، پھر آٹومیٹک سب مل جائے گا۔ آپ روزی کی فکر نہیں کیجیے، اللہ تو کہتا ہے رزق ہم دینے والے ہیں، بس ہم نے جو تم کو مقصد دیا ہے نا تم اس پہ کاربن ہو جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی، دنیا تمہیں پیچھے پیچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ چھوڑ دیا کہ سلیمان مانگ، کیا مانگتا ہے؟ 4 چیزیں تھیں، شہرت، دولت، علم، اور ایک اور کیا چیز تھی؟ کیا مانگتا ہے تجھ کو وہ بتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ سے طلب کیا کہ ہمیں علم دے دے، علم۔ تو دولت اور شہرت نے کہا کہ بھئی چلو اب ہمارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، انہوں نے علم لے لیا اور شہرت کو، دولت کو ٹھکرا دیا، اب ہمارا یہاں کیا کام ہے، چل۔ علم انہوں نے لے لیا تو دولت نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جہاں جہاں علم جائے پیچھے پیچھے تم جاؤ، جہاں جہاں علم جائے پیچھے پیچھے شہرت سے کہا کہ تم جاؤ۔ علم جس کو مل گئی اس کے پاس دولت اور شہرت آٹومیٹک آ جاتی ہے، اس کی تلاش نہیں کرنی پڑتی ہے۔ آج جو بھی پاپولر ہے، جو بھی مشہور ہے دنیا میں، جو بھی خیاتی پراپت ہے، شہرت یافتہ ہے، یوں ہی شہرت یافتہ نہیں ہو گیا، پہلے اس نے علم حاصل کیا، ایجوکیشن حاصل کیا، مقصد کو سامنے رکھا، اور جب اس مقصد پہ چلا، علم حد سے زیادہ لے لیا، دنیا جاننے لگی، وہ پاپولر ہو گیا، پھر اس کے پاس دولت بھی آ گئی۔ شروع میں وہ دولت کمانے نہیں نکلا، علم حاصل کرنے نکلا، اس لیے کہ علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تصوف کے مقام پہ آپ فائز ہوتے ہیں، معرفت کی دولت آپ کے سامنے آتی ہے، آپ پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اللہ کیا ہے، دونوں سے رشتہ کیا ہے۔ جب علم کی روشنی میں آپ یہ جان جاتے ہیں تو پھر آپ کا سر
خود بخود اللہ کے لیے سجد شکر بجا لاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ آسان موت دے، جب بھی موت دے آسان موت دے، اور ایمان کے ساتھ، اور دنیا میں جب تک رکھے اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی کی زندگی جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق دے، مرحومہ کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔